سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والے اگر چاہے تو کسی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں، پر ہمارا سوچ، ہمارا خیال نیک ہونا چاہیے، ہمارا ارادہ نیک ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنے پیر کامل کا خدمت کروں، بزرگان دین کا خدمت کروں۔ اگر اللہ والے پیر کامل پسند کر لے تو پھر میری بات بن جائے گی۔ تو یہ نیت سے اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو انہیں یقیناً خلافت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ عشقو، کئی حضرات کا سوال ہے کہ کیا کوئی بھی شخص کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت ہو کر کیا وہ ولی بن سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیر کامل کا تعلق کس بزرگ سے ہے۔ کیا واقعی میں وہ پیر کامل کا تعلق اللہ والے غوث و خواجہ سے ہیں؟ وہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر شجرہ شریف دیکھنا ہوگا کہ ان کا شجرہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت سے نسبت ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تب جا کر یہ کہہ سکتے کہ ہاں وہ پیر کامل ہے، ان کا گھرانہ بھی اونچا ہے، اعلیٰ ہے، اور پیر کامل بھی اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد اب مرید جو پیر کامل کے ہاتھ میں، یعنی ایسے کامل ولی جن کا نسبت اہل بیت سے ہیں، اللہ والوں سے ہیں، غوث و خواجہ سے ہیں، رسول پاک سے ہیں، ایسے نسبت والے اللہ والوں سے بیعت حاصل کرنا چاہیے۔ تو پھر جب ایسے پیر کامل سے جو کوئی مرید بن جاتے ہیں، یعنی بیعت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس مرید کا نیت یہ ہونا چاہیے کہ میرے پیر کامل کا جو ارادہ ہے وہی میرا بھی ارادہ ہونا چاہیے۔ یعنی پیر کامل کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ جو مرید میرے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، اس کا منزل اور مقصود تک یہ پہنچ سکے، اس کا مقصد ہمیشہ نیک رہے، اور اس کو میں آگے کی منزل و مقام تک پہنچا سکوں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا نسبت صحیح رہے۔ یہ پیر کامل کا سوچ جب رہتا ہے تو مرید کا بھی یہی سوچ ہونا چاہیے کہ میرا بھی سوچ یہی ہو کہ میں دین کے لیے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہوں، اللہ والے غوث و خواجہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی رہے۔ یہ مقصد سے مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے اور بیعت ہو۔ اسی ارادے کے ساتھ اگرچہ وہ مرید پیر کامل کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، شریعت کے پابند رہتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، نیک راہ پہ چلتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے کھاتا ہے، سنت رسول پر چلتا ہے، سنت رسول پر عمل کرتا ہے، اور اللہ والوں نے جس طریقے سے چل کر محنت و مشقت کر کے، مراقبہ مشاہدات کر کے، مجاہدہ کر کے، اپنے نفس سے جہاد کر کے کامل بنے ہیں، اسی طرح اس مرید کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ میں بھی اسی طرح انہی کے نقش قدم پر چلوں، نہ کہ دل میں کوئی حسد، بغض، کینہ اور غرور، یہ سب چیزیں دل میں نہ رکھے، اور دل کو ہمیشہ نیک اور پاک رکھتے ہوئے، اللہ والوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے باادب بانصیب بن کر چلے تو یقیناً وہ مرید اللہ والے بن سکتے ہیں، کامل ولی بن سکتے ہیں، اگر ان کا ارادہ نیک ہو۔
ان کا سوچ، ان کا سمجھ نیک ہو، ان کا ارادہ یہی ہو کہ میں پیر کامل اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر اپنے پیر کے حکم کے مطابق عمل کریں گے اور اپنے پیر کی خدمت کریں گے اور خدمت خلق میں زندگی گزاریں گے، عاجزی و انکساری خاک ساری میں زندگی گزاریں گے اور اخلاق والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ تو ایسے شخص، ایسے مرید آگے چل کر ولی کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ مغرب بنگال کے رہنے والے، جو نہ کبھی مدرسے میں گئے نہ کبھی کسی اسکول میں پڑھے آپ، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت تھا اور آپ کے اندر وہ ادب تھا کہ آپ کا ارادہ بھی نیک تھا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پیر کامل کی خدمت کرنے لگے اور اس کے بعد خدمت کرتے کرتے وہ پیر کامل علامہ مولانا قطب الارشاد زندہ نواز شیخ العارفین سرکار رحمانی پیر رحمۃ اللہ علیہ، جو تمل ناڈو کے سرزمین پر ان کی مزار مقدس ہے، جو ان کی خدمت کرتے رہے آپ، اور خدمت کرنے کے بعد قطب الارشاد زندہ نواز شیخ العارفین سرکار رحمانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھے کہ یہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے تو چلو ان کو میں اپنے بیعت میں، یعنی ان کو مریدی میں داخل کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا تم غوث پاک کے گھرانے میں داخل ہونا چاہتے ہو، روحانی ذکر حاصل کرنا چاہتے ہو، پیر کامل کا دامن تھامنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آپ کا حکم، آپ اگر ہمیں اس لائق سمجھے تو ہمیں اپنے دامن میں لے لیجئے۔ تو سرکار زندہ نواز شیخ العارفین سرکار رحمانی پیر نے آپ کو بیعت کیے، یعنی مرید کیے، اس کے بعد اپنے کرم کی نظر جمائے رکھے سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ اسی طرح چلتا رہا اور سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت کرتے رہے۔ آخرکار سرکار زندہ نواز شیخ العارفین سرکار رحمانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور ایسا خلیفہ مقرر کیا جو آپ نے سوچا کہ یہ میرا خادم ہے، میری خدمت کرتا ہے اور دین کی سمجھ ہے، اور انہیں نوازا جائے، انہیں کچھ عطا کیا جائے اور مغرب بنگال کے خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ آپ کے دل میں جب یہ خیال آیا تو آپ نے شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کے قدموں میں گر گئے اور فرمائے حضور، میں نے کبھی مدرسے میں نہیں گیا، میں کبھی اسکول میں بھی نہیں گیا، تو کیسے میں یہ خلافت کا بوجھ سنبھال سکتا ہوں؟ مجھے معاف کیجئے سرکار۔ یہ جب شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جو ہے میری بہت ہی خدمت کیے اور سلسلے کی بھی خدمت کیے اور کرتے ہوئے آئے ہو اور کر رہے ہو،
اور آگے چل کر بھی تم خدمت خلق صحیح طریقے سے کر سکتے ہو۔ اس بنا پر میں تمہاری محبت، میں تمہاری خدمت، یہ سب چیز دیکھ کر مجھے پسند آیا، تو ہی میں تمہیں خلافت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نوازا۔ خلافت سے نوازنے کے بعد سلسلہ قادریہ سے آپ کو خلافت ملا، تمل ناڈو کے سرزمین سے رادھا پورم شریف میں آپ کو علماء کرام کے حاضری میں اور صوفیہ کرام پیر طریقت کے مجلس میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ خلافت نوازنے کے بعد جب خلافت آپ کو عطا کی گئی، اس وقت آپ کے اوپر ایک خاص توجہ فرمائے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسا خاص توجہ فرمائے کہ آپ کے دل میں علم بھرپور عطا ہو گیا، علم بلاغت اور علم معرفت بھرپور آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کے سینہ علم سے بھر گیا، اور پھر آپ تقریر کرنے لگے، ہر محلے میں ہر اسٹیج پروگرام کرنے لگے، تقریر کرتے رہے، لوگ آپ سے متاثر ہوتے رہے اور علم سیکھتے رہے، اور مریدین سلسلہ بڑھتے رہا، اور کافی تعداد کے ساتھ آپ نے سلسلے کو آگے بڑھائے، مریدین کیے۔ 5000 سے زیادہ آپ نے لوگوں کو بیعت کیے، یعنی مرید کیے، اور علم سے نوازے اور نیک راہ دکھائے۔ اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے، دین کی خاطر آپ نے بہت محنت کیے، تب جا کر آپ آج اس مقام پر پہنچے جو آپ شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، جو مغرب بنگال برئی پور علاقے میں رتن پور کھانپاڑا احسانی نگر میں آپ کی مزار شریف ہے۔ تو پتہ یہ چلا ایک عام مرید جو ابھی مرید بھی نہیں بنے تھے، صرف ادب اور خدمت کرتے رہے اپنے پیر کامل کی، اس ادب اور خدمت کو دیکھ کر اللہ والے پیر کامل نے اپنا مرید بنا لیے، اور پھر اس کے بعد مرید سے دھیرے دھیرے پیر کامل نے خلیفہ مقرر کر دیے، یعنی خلیفہ بنا دیے، اور پھر اس کے بعد سلسلے کے مالک بنا دیے۔ تو آج شہنشاہ بنگال سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام تمام عالم میں ہر کوئی جانتے ہیں کہ سرکار احسانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والے اگر چاہے تو کسی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں، پر ہمارا سوچ، ہمارا خیال نیک ہونا چاہیے، ہمارا ارادہ نیک ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنے پیر کامل کا خدمت کروں، بزرگان دین کا خدمت کروں۔ اگر اللہ والے پیر کامل پسند کر لے تو پھر میری بات بن جائے گی۔ تو یہ نیت سے اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو انہیں یقیناً خلافت کے ساتھ ساتھ ولایت بھی انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں کے نقش قدم پر چلے، بزرگان دین کے طریقے پہ چلے، اور اپنے پیر کامل سے رابطہ رکھے، اپنے پیر کامل سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اپنے پیر کامل کا دل جیتنے کے بارے میں سوچے کہ میں اپنے پیر کامل کو کیسے راضی خوشی کر سکوں، اور پیر کامل کو جب میں راضی خوشی کر دوں گا تو یقیناً اللہ رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر، یہی سمجھ کر اگر آپ خدمت کریں گے اللہ والوں کا تو یقیناً آپ بھی آگے چل کر ولی بن سکتے ہیں۔ اللہ والے اگر چاہے تو کسی کو بھی ولی بنا بھی سکتے ہیں، اور علم سے نواز بھی سکتے ہیں، اور علم اس کے سینے سے پوری طرح سے ختم بھی کر سکتے ہیں،
جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، شہنشاہ بغداد سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب علم بہت زیادہ مشہور ہو گیا، آپ کا علم لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ علم سے نواز رہے ہیں، علم کے بھنڈار ہے آپ، اور تمام لوگ آپ کے پاس آنے لگے، علم کے ڈنکے بجنے لگے، ہر شہر میں ہر بستی میں علم کے ڈنکے بجنے لگے، تو کئی حضرات فقہ کے عالم دین یہ مشورہ کیے، آپس میں سوچے کہ ہم لوگ سب مل کر ایسے سوال پر الجھائیں گے غوث اعظم کو کہ ہمارے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ یہ سوچ کر فقہ کے عالم لوگ آپ کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ سوال ہم ایسا کریں گے کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہ ہو، آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ سوچ کر وہ کچھ کہنے ہی والے تھے، اس سے پہلے سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ایک ایسا آنکھ کا گولا نکلا جس کی روشنی، جس کی چنگاری اس عالموں کے، یعنی اس فقہ کے عالموں کے نزدیک سے گزرا، جس سے ان سب فقہ کے عالموں کے سینے سے علم سلب ہو گیا، یعنی علم سارے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جتنے عالم دین، فقہ کے عالم دین آئے تھے، وہ سبھی شرمندہ ہو کر سید الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے اور معافی طلب کیے کہ حضور ہمیں معاف فرمائیے۔ یہ دیکھ کر سید الاولیاء غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے ان سب عالموں کو اپنے سینے سے لگائے اور پھر سے ان کا علم جو ختم ہو چکا تھا بالکل، وہ علم پھر سے آپ نے لوٹا دیے۔ یہ دیکھ کر کچھ حضرات نے سوال کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ان سب عالموں نے کہا کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے، جب ہم لوگوں نے سرکار کے مجلس میں آئے تو اس وقت ہم لوگوں نے یہ سوچے تھے کہ سوال، فقہ کے سوال ہم ایسے کریں گے جس کا جواب آپ دے نہیں پائیں گے، تو یہ بے ادبی کیے ہم نے، اسی لیے جو ہے ہمارے پاس سے ایک آنکھ کا گولا گزرا ہمارے سینے کے قریب سے، جس سے ہمارا علم سب سلب ہو گیا، یعنی سب ختم ہو گیا۔ اور جیسے ہی سرکار سید الاولیاء غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لگائے، پھر سے وہ سارے علم ہمیں عطا کر دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا عالموں کے پاس جب بھی جاؤ تو زبان سنبھل کر جاؤ، اور اولیاء کرام پیر طریقت کے پاس جب بھی جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے دل کی بے ادبی سے، اگر تم بے ادبی کرو گے تو تمہارے علم بھی سلب ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اولیاء کرام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہ جانے کتنے چوروں کو ابدال بنا دیے، 40 چوروں کو آپ نے ولی بنا دیے، ابدال بنا دیے، جو آپ کے جبہ چرانے کے لیے آئے تھے اس کو جو ہے وقت کا امام بنا دیے۔ تو اولیاء کرام کے پاس وہ حکمت ہے، وہ کرامتیں ہیں کہ وہ اگر چاہے تو علم سے نواز سکتے ہیں اور پھر علم چھین بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے جو کوئی بھی اپنے پیر کا مرید ہو وہ اپنے پیر کی ادب کرے، ان کی خدمت کرے اور نیک ارادے سے خدمت کرے اور تقوی دار بنے، پرہیزگار رہے، متقی بنے، علم نفع بخش حاصل کرے، علم ظاہری، علم باطنی آپ کو یقیناً پیر کامل عطا کریں گے، اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ دین کی نیک مقصد کہ دین کی میں خدمت کروں گا اور خدمت خلق کروں گا اور تمام لوگوں سے ہمدردی سے پیش آنا ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ،
تو یہ چیز دیکھ کر پیر کامل خود ہی آپ کو علم سے نوازیں گے اور خلافت و ولایت سے بھی نوازیں گے۔ تو اسی لیے ہر بزرگان دین کے گھرانے والے، اللہ والے جو بھی ہوتے ہیں، پیر طریقت جو بھی ہوتے ہیں، ان کا یہی نیک سوچ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میں محنت کر کے، خدمت کر کے اللہ والوں کا قرب حاصل کیا ہوں، اللہ کے رسول کا قرب حاصل کیا ہوں، اسی طرح میرے ہاتھ میں جتنے لوگ بغیت ہو یعنی مرید ہو، اس کا بھی یہی نیک مقصد ہو، تو پھر جو ہے ایسا مقصد اگر ان کا رہے گا تو بھی وہ ولی بن سکتے ہیں۔ تو آپ سبھی کو میں یہی گزارش کروں گا آپ سبھی سے کہ تمام مریدین کرام، غوث و خواجہ کے چاہنے والے، اللہ والوں کے چاہنے والے، آپ سبھی اپنے اپنے پیر کی خدمت کریں اور ان کی ادب کریں، ان کے خلاف کوئی باتیں نہ کہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی کچھ باتیں کہے تو اس جگہ سے ہٹ جائے اور اپنے کان کا وضو، آنکھ کا وضو، ہاتھ کا وضو، پیر کا وضو یعنی دائم الوضو جو پیر کامل نے آپ کو کرائے اس وضو پر قائم رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمائے گا، یعنی پیر کامل نے اگر خلیفہ آپ کو چن لیا تو یقیناً رسول پاک اور اللہ بھی آپ کو خلیفہ چن لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔